بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی محبت کا اظہار درود پاک کی صورت میں کرتے ہیں تو ہم نبی کریم کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نظر ہر اس شخص پر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور جو درود شریف کی نورانی تار کے ساتھ جڑا ہے، اور ہر عاشق کے درود شریف کی نورانی تار کا کنیکشن مدینہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک راز کی بات بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک رجسٹر ہے، اس پر درود شریف پڑھنے والے کا نام درج کیا جاتا ہے۔ جو شخص روزانہ 5000 بار درود پاک جو ہے بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے، اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ اس رجسٹر میں نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے زمین میں اللہ کے ایسے ایسے راز دیکھے ہیں جنہیں جان کر عقل انسانی دنگ ہو جائے۔ یہ درود شریف کا فیض تھا جو مجھے رب کریم کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ وہ کہتے ہیں، درود شریف پڑھنے والے کو انسان کو عزت ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے موت انسان کو۔ آج میں جو واقعہ آپ کو بتانے والی ہوں، یہ ایک اللہ والے ہیں۔ جب وہ مدینہ شریف گئے تھے عمرے کے لیے تو ان کی ملاقات جو ہے رجال الغیب سے ہوئی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی گفتگو میں سمندر پوشیدہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مختصر بتا دوں، رجال الغیب کون ہیں؟ یہ ایسی روحانی شخصیات ہیں جو روح زمین پر ہر وقت گردش کرتی رہتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ صالحین کی جو مقدس ارواحیں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ راہ سلوک پر سفر کر رہے ہیں اس دنیا میں، ان کی نگرانی، تعلیم اور تربیت ان پر عائد ہے۔ ان کے انوکھے جو ہیں درجے ہیں، ان کے درجات ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان کا سارا نظام جو ہے غیبی نظام ہے، اور سارا نظام دنیا میں موجود ہے۔ اور اللہ والے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے ان درویشوں کے نظام کو میرا رب دکھاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو آنکھیں نہ دیکھ سکیں، غیبی نظام ہے، ہمارے عام شعور و ادراک میں نہیں آ سکتا، اور ہم انہیں نہیں پہچان سکتے۔ لیکن ہاں، وہ لوگ جو دل کی نظر رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کا سارا نظام جو ہے رب تعالیٰ نے غیبی نظام بنایا ہے، اور یہ جہاں چاہتے ہیں ان کا دوسرا قدم اس جگہ پر ہوتا ہے۔ اگر یہ ایک جگہ پہ ہیں اور یہ دوسری جگہ پر جانا چاہیں تو ان کا اگلا قدم اس جگہ پر موجود ہوتا ہے جہاں پر یہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مقدس اور صالحین ارواحیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان درویشوں کی جو ہے کرامتیں اور جلوے دکھاتے ہیں ان لوگوں کو جن کی دل کی نظر ہو۔ ایک اللہ والے بتاتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے 2023 میں عمرے کی توفیق دی۔ مکہ میں معمول کے دن گزارنے کے بعد میری مدینہ شریف میں حاضری ہوئی۔ وہ کہتے ہیں، وہاں میں کثرت سے درود شریف کا ورد کیا کرتا تھا، بار بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتا اور درود و سلام کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں پیش کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں، میرے شب و روز مدینہ میں گزرنے لگے۔ ایک شب میری ملاقات وہاں پر موجود روحانی ڈیوٹی پر مامور رجال الغیب سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے اللہ والے، سن، اگر تو دنیا آخرت کی کامیابی کا شوق رکھتا ہے تو درود شریف سے محبت کر، دنیا آخرت میں تجھے کامیابی ملے گی اور تجھے عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں، اتنا مختصر اور جامع گفتگو فرمانے کے بعد وہ بزرگ خاموشی سے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر درود شریف میں مشغول ہو گئے۔ وہ بزرگ خاموشی کا سمندر ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ ہر کسی سے گفتگو نہیں کرتے اور انہیں مدینہ شریف میں رجال الغیب کی ڈیوٹی پر مامور کیا گیا ہے۔ ان کی گفتگو میں سمندر پوشیدہ تھا۔ انہوں نے درود شریف کی محبت کو بیان فرمایا اور پھر خود درود و سلام کے ورد میں مشغول ہو گئے۔ اللہ والے جو ہے فیض کی جو نعمت ان کو اللہ پاک دیتے ہیں درود پاک کی محبت یا کسی ذکر کی ایسی محبت ان کو دیتے ہیں تو وہ اس کا فیض لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ آپ کے جذبے کو دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اب میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، اس کو بچا بچا کر رکھتا ہے، تقسیم کرتا ہے، اور جو بندہ اس کو تقسیم کرتا ہے رب اس کو مزید عطا کرتا ہے۔ جو یہ نعمت فیض برکت کو بچا بچا کر چھپا چھپا کر رکھتا ہے، اسے وہ فیض مال اور جو نعمت ہے نا وہ چھین لی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تو اس قابل ہی نہیں کہ میں تجھے یہ نعمت دوں، کہ خود بھی تو لطف اندوز ہو اور ساتھ مخلوق خدا تک بھی یہ فیض پہنچا، لیکن تو نے قبضہ کر لیا کہ یہ نعمت صرف میری ہے اور میرے بچوں کے لیے ہے۔ اس لیے درود پاک بھی ایک عظیم نعمت ہے، آپ اس کو خود بھی پڑھیں، اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اس میں دنیا اور آخرت کی جو ہے نا بھلائیاں پوشیدہ ہیں، اور اس کو خود تک محدود نہ رکھیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جس کسی کو پریشان دیکھیں، جس کسی کو کسی مسئلے میں مبتلا دیکھیں، اگر آپ کا اپنا ایمان اور یقین پختہ ہے نا درود پاک پر، تو اس شخص کو بھی درود پاک پر لگا دیں۔ یقین جانیں اس کا جو ہے نا فیض اور اس عمل خیر کا جو نفع ہے نا آپ کی نسلوں میں بھی جائے گا۔ دیکھیں گے آپ کی اولاد میں، کہ آنے والی نسلوں میں خود بخود درود پاک کی محبت ہوگی۔ اس مبارک سفر میں جب چابیاں وصول کریں تو ہمیں ان دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو کوئی ایسی نعمت جو آپ کو اللہ نے دی ہے آپ کی نسلوں میں اپنی چلانا چاہتے ہیں تو اس کو بانٹنا شروع کر دیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کی نسلوں سے چھینی جائے گی، وہ چاہے علم ہو، وہ چاہے مال ہو، وہ چاہے فیض ہو، اور سب پر یہی فارمولہ کام کرتا ہے، سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بانٹنا شروع کر دیں۔ رب ہمیشہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو سدا اس نعمت سے فیض یاب رکھے گا، اور آپ کی نسلوں کو، آپ کو اس نعمت سے کبھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، جو کنواں مخلوق خدا کو پانی دیتا رہتا ہے ہرا بھرا رہتا ہے، اور جس کنویں سے مخلوق خدا کو پانی لینے سے روک دیا جاتا ہے وہ کنواں بھی خشک ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک کا سفر اگر آپ نے ابھی تک شروع نہیں کیا تو اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔